له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. قیامت کی نشانی میں یہ نشانی ہے کہ لوگ قرآن کی آیات کو مٹائیں گے. ہم نے تو نہیں پڑھی آج تک. یہ موبائل میں فیڈ کرنا ہے، اس کو تو مٹانا نہیں کہتے. مٹانے کا معنی ہوتا ہے قرآن کا انکار کرے، اس کو اللہ کے قرآن کی آیت نہ مانے، مٹا دے. اب یہ تھوڑا آدمی لکھتا ہے پھر بدل اور نہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. نشانی کا معنی یہ ہے کہ آیات قرآنی کو مٹا کے اپنے معنی کریں گے. کہتے جی کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں، ہاں بالکل نہیں آ سکتے. دجال کے پاس استدراجی قوتیں ہوں گی، وہ ساری دنیا گھومے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح حرمین میں داخل ہو، لیکن علی انقابہا الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. جب وہ حرمین کے قریب آئے گا تو مار مار کے بھگا دیں گے. اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ رسول کے بعد والدین کے حقوق ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کی فرما برداری کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت ان کے سامنے نیاز مندی اور خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ. اگر کسی بات پہ کچھ ہو بھی جائے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کرو اور نہ ان کو کبھی جھڑکو. جو کہیں ٹھیک ہے، ہاں شریعت کے خلاف کہیں تو نہ مانو. کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا کہ داڑھی رکھو سنت ہے. اس نے کہا استغفر اللہ، میں بڑا ہوں گا پھر رکھوں گا. نعوذ باللہ. یاد رکھو، ایک تو ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے. ایک ہے داڑھی کر اعتراض کرنا، یہ تو نعوذ باللہ حضور کی سنت پہ اعتراض ہے، کفر میں چلا جاتا ہے بندہ. اس بندے سے کہو استغفار کرے، توبہ کرے. احرام میں چپل کے درمیان میں 2 انچ چوڑی پٹی ہو، انگوٹھے پٹی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ غیر مسلم جب سلام کرے تم کہو وعلیکم. حالانکہ حضور تو رحمت للعالمین تھے، کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ جب سلام مانتے نہیں، اسلام مانتے نہیں، ان پہ ہم سلام کیوں بھیجیں؟ اس لیے حضور پاک حتیٰ کہ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے جب خط لکھتے تھے تو یہی لکھتے تھے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعِ الْهُدَىٰ، سلامتی اس پہ ہے جو اللہ کی فرمان پہ چلنے والا ہے. جو اللہ کا منکر ہے وہ رحمت کا مستحق تھوڑا ہے. اس طرح تو پھر اللہ بھی رب العالمین ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، وہ کسی کو جہنم میں بھی نہیں ڈالیں گے. عجیب بیٹھے بیٹھے بس دماغ لڑاتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں مسئلہ. میں پاکستان سے آیا ہوں، قرآن پاک پتہ نہیں شہید ہو جاتے ہیں، ہاں بالکل دفن کر دیں کسی دیوار کے نیچے تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے، یا کسی چیز میں بند کر کے کسی سمندر میں یا دریا میں ڈال دیں. اسی طرح ایسی کتابیں جن پر کتاب اللہ کا نام، ان کی بھی حفاظت کرے. اللہ کا نام عظمت والا ہے. بھئی یہی بتایا ہے نا کہ قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کر دیں، پاؤں نہ آئے.
اور اسی طرح وہ کاپیاں، وہ کتابیں، وہ باتیں جن میں اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان کی بھی حفاظت کریں۔ طواف کرتے ہوئے گنتی بھول جائے، 7 کی بجائے 6 چکر لگائے، بھول گیا، اللہ قبول کرے، سعی کر کے حل انشاءاللہ عمرہ ہو گیا، لیکن آئندہ احتیاط ہے، بہتر ہے کہ انگلیوں پہ گنتے جاؤ، بھی 1 چکر ہو گیا، ہاتھ رکھ لیا، تاکہ آدمی غلطی نہ کرے، ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی حرم میں لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، استاد اوپر بیٹھ سکتے ہیں، تم بس انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھتے رہو، یہ بس 11ویں کرتے رہو یا عرس کرتے رہو، یا اونچے بیٹھ جاتے ہیں، بندے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن نیچے، اصل دل میں ہے، اوپر بیٹھنے والا اس لیے بیٹھا ہے کہ میں قرآن سے اونچا ہوں، وہ تو کافر ہو جائے گا، اگر اکرامن بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مریم بوٹی کے نام سے کوئی بوٹی ہے کہ حضرت مریم نے ولادت کے وقت استعمال کیا تھا، نہ حضرت مریم نے ولادت کے وقت استعمال کیا تھا، نہ اس وقت یہ مریم بوٹی تھی آپ کی، وہ تو قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ نے فرمایا بی بی اس کھجور کو ہلاؤ، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی اور وہ کھائیں آپ، تو اللہ نے چشمہ بھی جاری کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوریں بھی تازہ بغیر موسم کے اتار دی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو عورتیں حاملہ ہیں یا وضع حمل کے بعد، کھجور سے زیادہ بہتر علاج کوئی نہیں دنیا میں، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ بی بی مریم کے لیے وہ بھی انتظام کر دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ نے تینوں انتظام کر دیے، کہ اسی لیے مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ گویا کہ معنی یہ ہوگا کلی من الرطب الجنی واشربی من ماء نقی وقری عینک بالولد النبی، پاک پانی پیئیں چشمے کا، کھجور کھائیں، اور نبی اپنے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس وقت کوئی جناب مریم بوٹی نہیں تھی، یہ تم نے تلاش کی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وادی طائف اگر جائیں زیارت کے بعد، طائف میرا بھائی میقات ہے، اگر جائیں تو واپسی پہ عمرہ کرنا ہوگا لازم، یا نہ جائیں تو ضروری ہے کہ طائف جائیں۔ اگر ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، طواف صفا کر لیا، بال کٹوا لیجئے، بعد میں غسل ضروری ہے؟ کوئی نہیں، بعد میں تو کوئی ضروری نہیں، احرام باندھنے سے پہلے غسل سنت ہے، بعد میں تو ضروری نہیں ہے، وہ تو ویسے لوگ نہا لیتے ہیں کہ بال شال نہ پڑے ہوں۔ ویسے تو روز بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر چند دنوں کے بعد عمرہ کرتے تھے کہ بال نکل آئے تو پھر عمرہ کریں گے، اس طرح پھروا دیں گے۔ اگر گاؤں چھوٹا ہے تو حنفی مسلک میں عمرہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک عمرہ وہاں ہوتا ہے جہاں دکانیں بھی ہوں، بازار بھی ہو، اور زندگی کی ضروریات بھی ملتی ہوں۔ اور ویسے قرآن پاک سے بھی یہی بات نظر آتی ہے، اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
اللہ نے فرمایا کہ جب ندا ہو، جب پکارا جائے تمہیں جمعہ کے لیے تو اب تیاری کرو، جمعہ کے لیے چل پڑو، اور بیچنا خریدنا چھوڑ دو، دکانیں ہوں گی تو بے شرا ہوگی، جب ہوگا ہی کچھ نہیں تو بے کیا ہوگا۔ اس لیے حنفی مسلک میں یہ ضروری ہے کہ اچھا اگر ہر بستی میں جمعہ ہو تو پھر جامع مسجد کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ بڑی جگہ جمعہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ اجتماع۔ پاکستان سے آئے ہیں، بالکل کہیں سے بھی آؤ، جب آدمی 78 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا، سنت اور نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب تو اللہ دے گے، وتر واجب ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی اصلاح کے لیے کسی مرشد سے تعلق رکھنا، ہاں بالکل رکھنا چاہیے۔ بیمار ہوتی ہو تو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہو، تو جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی تو کسی کے پاس جائیں تاکہ ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ دیکھ لو کہ آج کل جو ہے نا جی 99% جھوٹے پیر ہیں۔ صحیح آدمی تلاش کرنا جو متبع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی پر چلتا دیکھو، لیکن اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ شیطان ہے، دجال ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شکل میں، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آداب میں بالکل تصویر نظر آئے محمد مصطفیٰ۔ اگر مدینہ منورہ میں زیادہ دن قیام ہو تو روزانہ حاضر ہو کے سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے۔ ہمارے کون سے اعمال ہیں کہ ہم روزانہ جائیں؟ بس جب جائیں سلام پڑھیں، جب آئیں سلام پڑھیں، آگے پیچھے مسجد نبوی میں بیٹھے رہیں، جہاں بھی موقع ملے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ریاض الجنت میں البتہ جتنا دفعہ موقع ملے، چاہے روزانہ موقع ملے، کسی نماز کے بعد ملے، ضرور جائیں، چونکہ یہ مقام پھر کسی اور جگہ پر تمہیں نہیں ملے گا۔ ہم مسافر ہیں، 9 دن کا مکے میں قیام ہے، نماز قصر پڑھو گے؟ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا مدینے میں، وہ اس قابل نہیں تو نہ احرام نہ باندھے، بیماری میں عذر ہے تو مجبور ہے، احرام ہی نہ باندھے، چونکہ بیمار ہے بیچارہ، کب عمرہ کرے گا؟ اگر ایک طواف کا چکر کیا، کسی ضعیف کی مدد کے لیے چکر چھوڑ کے جانا پڑا، پھر ابتدا سے شروع کر۔ کہتے ہیں جی کہ اب ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلاد والے دن بازاروں میں خانہ کعبہ کی بھی تصویریں اور حضور کے روضے کی بھی تصویر، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بلکہ کعبے کی توہین ہے، بلکہ روضہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ تم آؤ حضور کے روضے پر، نہ کہ روضہ تمہارے گھر آ جائے۔ ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی تو اگر اسی عورت سے دوبارہ شادی، اگر ایک طلاق ہے، 2 ہیں، کر سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں ہیں پھر شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب 3 ہو جائیں تو اب وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔
اچھا وہ نکاح بھی یوں نہ ہو کہ ایک رات کے لیے نہیں، اس پر حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، بلکہ وہ شادی کرے، وہ اپنے منشے سے چھوڑے تو چھوڑے، یا اتفاق شادی کیا وہ مر گیا تو عدت گزار کے پھر پہلے سے شادی کر سکتی ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو پسند نہ ہو اس سے شادی کرو؟ پسند ہو گیا تو پیغام بھیجے گا وہی۔ اسی لیے شریعت میں جب آدمی خطبہ کرتا ہے تو مخطوبہ کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہ بھی خطیب کو دیکھ سکتی ہے، تاکہ کل کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت اسماعیل تو غسل بھی زمزم سے ہی کرتے تھے نا، اور کون سا پانی تھا؟ لیکن چونکہ اب ہمارے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پینے کے کام لائیں۔ میری اہلیہ نے عمرہ کیا، بال کتروانے کے بغیر بال کتروائے کے چہرے پہ پردہ ڈالا، پہلے اس نے ہاتھ کے ذریعے پردہ لٹکایا ہوا، ٹھیک ہے کوئی دم شم نہیں۔ قرآن خوانی یہ جو کرائے پر کراتے ہیں یہ بدعت ہے، خود کرو، خود بیٹھ کے پڑھو سارے گھر والے۔ یہ کیا ہے کہ مولوی کے پاس بھیجو، جی طلباء کو بھیجو آج ہماری قرآن خوانی ہے۔ زمین گھوڑے اور بیوی کی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شؤم ہوتا تو ان چیزوں میں ہوتا، یا بیوی یا گھوڑا یا مکان، یعنی ان کی وجہ سے برکت بھی ہو سکتی ہے، نحوست بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہوتا، یعنی ان میں بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس حبشی کو جانتا ہوں جو کعبے پہ حملہ کرے گا۔ ہاں بالکل، حضور نے فرمایا کہ انی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بالسوی کا تینے، پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، سیاہ ہوگا اور کعبے کے ایک ایک پتھر کو توڑے گا۔ عمرہ کیا، مدینے چلے گئے۔ مدینے میں مجھے بیٹے کے ہاتھ سے ٹیلی فون آیا، مدینے سے مکہ پاسپورٹ لینے آیا، لیا، ایمرجنسی پاکستان، کوئی حاضر نہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے ایمرجنسی میں تو کوئی حاضر نہیں۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، حلق کرا لیا، اسی احرام میں ہم طواف کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اب تو صرف چادریں ہیں نا، احرام تو ختم ہو گیا جب حلق کرا لیا۔ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، اگر غسل سے پہلے تم نے وضو کی نیت کی ہے، ہاتھ دھویا ہے، کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ اگر نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، پھر نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کی ری ہوا خارج ہو تو استنجے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی سو کر اٹھے تو اس کو استنجا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ہاتھ دھونے چاہیے، وضو کرنا چاہیے۔